بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا رکوع نمبر 12 سورۃ الاعراف کا اور آیت نمبر 94 سے آغاز ہوگا۔ آئیے تجوید اور مخارج کے ساتھ پہلے ایک ایک آیت تلاوت سنتے ہیں اور پھر قواعد کی دہرائی بھی کرتے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں خود بھی قرآن پاک پڑھنے اور دوسرے مسلمانوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ آیت نمبر 94 کے قواعد کی دہرائی۔ وما ارسلنا، سامعین محترم جہاں سے شروع ہوا ہے تو وما یہاں پر یہ مد منفصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ ارسلنا یہاں پر جو را ہے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ ارسلنا وجہ اس کی یہ کہ را ساکن اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ فی قریۃ، فی یہاں پر یا مدہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہاں پر یا مدہ لگے گا۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ قریۃ یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ من نبی، نبی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا اظہار کا قاعدہ لگے گا، بغیر غنہ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 95۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ آیت نمبر 95 کے قواعد کی دہرائی۔ ثم یہاں پر جہاں سے آیت شروع ہوئی ہے تو وہاں پر میم مشدد ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ غنے کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ناک میں آواز لے جائیں۔ ثم بدلنا، بدلنا دال کو 25 تشدید ہے، بدلنا یہ بعض لوگ اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں بغیر تشدید کے، تو یہ تشدید کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ عفوا، واو ساکن کے بعد جو آگے واو اس کے اوپر تشدید ہے تو اس فا کو واو سے ملائیں گے، عفوا۔ قد مسا، تو یہاں پر دال حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اخفا ادغام اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا، لہذا آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر بغتۃ، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، اس وجہ سے غنہ ہوگا۔ آیت نمبر 96۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ آیت نمبر 96 کے قواعد کی دہرائی۔ سامعین محترم جہاں سے شروع ہوئی آیت نمبر 96، ولو انا، یہاں پر ولو کے اندر یہ واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر واو لین ہے، اس وجہ سے بغیر کھینچے بغیر جھٹکے نرمی سے پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کہ حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو وہ واو لین ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر آ جائے تو وہ یا لین ہوتا ہے۔ تو واو لین اور یا لین دونوں کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے نرمی سے پڑھا جاتا ہے، لہٰذا اس کو پڑھیں گے
ولو ان، بعض لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں ولو ان، تو یہ مسٹیک ہو جائے گی. ولو ان نون مشدد ہے، تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جہاں نون کے اوپر تشدید آ جائے یا میم کے اوپر، تو یہ نون مشدد اور میم مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اس وجہ سے اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. برکات، یہاں پر تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. ولیکن کذبوا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، لہذا اخفا کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. ناظرین کرام، سامعین محترم، یہ اس طرح سے آپ مسلسل انشاءاللہ سنتے رہیں گے، رکوع وائز اور قواعد کی دہرائی کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی آ جائے گا اور قواعد کی دہرائی کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا. تو اسی میں یوٹیوب چینل ندیم مدنی حنفی پر ہم نے مدنی قاعدہ سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، یعنی حروف مفردات اور حروف مرکبات، یہ دونوں سبق اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور کمیونٹی کے اندر ہم نے یہ دونوں پلے لسٹ میں ہم نے یہ دونوں ویڈیو لگا دی ہیں. ایک وہ سبق نمبر 1 مدنی قاعدہ، سبق نمبر 2 مدنی قاعدہ، یہ بھی وہاں پر پلے لسٹ میں دونوں سبق موجود ہیں، وہاں آپ سنیں اس کو. انشاءاللہ مزید بھی آگے جو اس کے اسباق ہیں انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کیے جائیں گے. تو کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس کے اندر کر کے ہم سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اور اسی طرح سے آخری جو 10 صورتیں ہیں وہ بھی اپلوڈ ہیں، اور وہ بھی پلے لسٹ کے اندر اس کی صورت موجود ہیں. صورتیں ان کا نام ہے 10 روزہ حفظ صورت کورس. آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 97. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. أَن يَأْتِيَهُم، یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ لگے گا، غنہ ہوگا. أن يأتيهم، یاتیہ میں آپ یہ دیکھیں گے یہ حمزہ ساکن ہے، الف کے اوپر جزم ہے، تو الف کے اوپر کوئی جزم یا حرکات آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو اس لیے پڑھیں گے یاتیہم، یہاں پر یاتیہم اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. آیت نمبر 98. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وہم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا. آیت نمبر 99. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، آج کا جو ہمارا رکوع نمبر 12 کمپلیٹ ہوا، تو ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر بھی کیجئے، اور دوسرے احباب کو اس کی ترغیب بھی دیجئے. اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے.